5th ٹنل ہے اس کی تربیلا کی. آج اس کی گراؤنڈ بریکنگ پہ آیا ہوں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے ملک میں پہلی چیز تو صاف بجلی پیدا کرنے کی جو ہماری کوشش ہے کہ ہم پاکستان وہ ملک بننا چاہتا ہے جو گلوبل وارمنگ جو ایک بہت بڑا ایک دنیا کو، پاکستان کو نہیں، دنیا کو ایک بہت بڑا سامنے مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا. ابھی ایک ٹاپ سائنٹسٹ نے دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر ایک سروے کر کے ان کو فائنڈنگز دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا جو موسم ہے وہ بڑی تیزی سے گرم ہو رہا ہے اور اس گرمی کی وجہ سے بڑے دنیا کو مسئلے آئیں گے سامنے. مثلا ابھی بھی کہیں آگ لگی ہوئی ہے جدھر کبھی پہلے آگے نہیں لگی، جس طرح سائبیریا میں کبھی اس طرح کی آگیں بھی نہیں لگی. پہلے لگتی بھی تھی آگ لیکن ایسی نہیں لگی کیونکہ یہ گلوبل وارمنگ اور پھر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے امریکہ میں، رشیا میں، ابھی ترکی میں، گریس میں، اٹلی میں اس طرح کی آگیں لگی ہوئی ہیں جو کبھی انسانی تاریخ میں پہلے نہیں تھی. اس کے علاوہ فلڈز ایسے آ رہے ہیں جو کہ انسان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے فلڈز نہیں آئے. اور پھر جو گرمی پڑ رہی ہے کئی جگہوں کے اوپر، جس میں پاکستان میں جو جیکو آباد ہے سب سے زیادہ دنیا میں جو گرم اس وقت علاقہ ہے اور جو سب سے ہائی ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا وہ پاکستان میں جیکو آباد میں. تو ہمارے لیے یہ دنیا میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم اب اس طرح کی بجلی بنائیں جس سے یہ جو گلوبل وارمنگ اس کے اوپر امپیکٹ نہ پڑے. تو یہ جو بجلی بنتی ہے پانی کے اوپر اور یہ جو تربیلا کی 5 ٹنل ہے، اس سے جو بجلی پیدا ہوگی یہ صاف بجلی ہوگی. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان وہ ملک ہو 2030 تک جس کی زیادہ تر جو بجلی بنے گی وہ صاف بجلی بنے گی. وہ ان پانی سے بنے گی یا پھر وہ سورج کی سولر سے بنے گی اور یا پھر ہوا سے جو ونڈ انرجی ہے اس سے بنے گی. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم یہ جو فاسل فیولز جلا کے بجلی بناتے ہیں اس سے نہ بنے. تو اس لیے ایک تو یہ میرا آنے کا آج یہاں مقصد تھا. دوسرا یہ کہ یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے اس ڈیم کی تربیلا کی زندگی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ سلٹ یا جو سیڈمنٹ آ رہا ہے وہ چلتا آ رہا ہے اوپر سے، وہ صرف 4 میل دور ہے اس ڈیم سے. اور یہ جو ٹنل 5 ہے اس کی وجہ سے ہم کافی وہ جو سلٹ ہے اس کو فلش کر دیں گے. تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ڈیم کی زندگی بڑی ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ داسو اور باشا ڈیم ان کا بننا ٹائم پہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بھی یہ سیڈمنٹ جو آ رہا ہے، جو سلٹ آ رہی ہے اس طرف ڈیم کی طرف، وہ بھی بہت آہستہ ہو جائے گی اور ڈیم کی زندگی زیادہ لمبی ہو جائے گی. مجھے صرف ایک چیز افسوس ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہم نے پہلے ان چیزوں کا نہیں سوچا. باشا ڈیم 1984 میں فیصلہ ہوا تھا بنانے کا، 1984 میں، اور وہ کسی وجہ سے کیوں نہیں بنی، کیا دور کی سوچ کسی میں نہیں تھی، یا شاید جو اس کے بعد آئے لوگ انہوں نے 5 سال اپنے الیکشن کا سوچا کیونکہ ڈیم بننے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے ملک کو بڑا نقصان پہنچا. ہمیں جو آج بجلی ہم بنا رہے ہیں، جو ہم نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں، وہ مہنگی ترین دنیا کی بجلی ہے. اور ہمارے بدقسمتی سے کانٹریکٹ ایسے ہیں کہ چاہے ہم وہ بجلی کا استعمال کریں یا نہ کریں ہمیں اس کا پیسہ دینا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹ. اب اس کی وجہ سے بدقسمتی سے ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے. اگر ہم یہ پانی کے اوپر ہی بجلی بناتے رہتے، جو زیادہ بجلی جو کیپیسٹی تھی پاکستان میں پانی پہ بجلی بنانے کی، کیونکہ ہمیں تو اللہ نے بڑا کرم کیا، ہم تو سارا راستے پہ یہ دریائے سندھ کے اوپر ہم بجلی بنا سکتے تھے. تو بدقسمتی سے وہ نہیں بنائی اور اس کی وجہ سے آج ہمارے لوگوں کو مہنگی بجلی ملتی ہے، ہماری انڈسٹری کو مہنگی بجلی ملتی ہے. وہ مقابلہ نہیں کر سکتی دنیا میں جب تک ہم ان کی بجلی سبسڈائز نہ کریں.
تو قوم کو بہت نقصان اٹھانا پڑا کہ دور کا نہ سوچا ہم نے، لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی۔ آج اگر چائنا جو دنیا میں سب سے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی کامیابی کا راز یہ ہے کہ وہ دور کے پلان کیے ہوئے ہیں، لانگ ٹرم پلاننگ، 20 سال 30 سال، اور ہم نے صرف الیکشن ٹو الیکشن کی پلاننگ کی وجہ سے آج اپنے لوگوں کو اس مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم یہ بھی ہے کہ ہمارے دور میں ہم نے فیصلہ کیا ہے 10 ڈیمز بنانے کا۔ انشاءاللہ 10 سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے، جس میں باشا اور داسو بھی ہیں، اور یہ 10 ڈیم سے پانی بھی ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے۔ سٹور کریں گے تو ہم زیادہ اپنے لوگوں کو پانی دے سکیں گے، اپنے کسانوں کو۔ ہمارا جو اکثر پانی ہے پاکستان کے دریاؤں میں، وہ 3 یا 4 مہینے میں سارا آتا ہے پانی، 3 یا 4 گلیشیئر بھی پگھلتے ہیں اور بارشیں جو ہماری برسات ہوتی ہے، تو اس میں سارا تقریباً 80% پانی دریاؤں کا ان 3 یا 4 مہینے میں آتا ہے۔ تو اس پانی کو اگر ہم بچا لیں، ریزروارز بنا لیں، تو یہ ہم سارا سال تک اپنے کسانوں کو پانی دے سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری حکومت نے 10 نئے ڈیمز بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈیمز بننی شروع ہو گئی ہیں، کئی پہلی ڈیم انشاءاللہ مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ 2028 میں انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی، اور اس طرح کہ ہم اپنے آنے والے اپنے جو نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں گے۔ میں پھر سے آپ کو وفدا اور جنرل مزمل آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا کرونا کے باوجود جو کام چل رہا ہے ڈیمز بنانے کا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی، اس کے آپ مسلسل اپنا کام کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پھر سے پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔